بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم یہ مسجد عبداللہ ابن مسعود انک کے اس بزم میں شیخ توصیف الرحمن راشدی آپ لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کے تعارف کے تعلق سے معروف ہیں اور محاضرات اور منطقہ شرقیہ میں آپ کے دروس و محاضرات ہوئے ہیں، ہر کوئی آپ کو جانتا ہے اور آپ کے دروس اور آپ کی سیڈیز اور آپ کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو زیادہ میں تعارفی کلمات کے اندر وقت ضائع کیے بغیر ہم شیخ صاحب کو ہم عنوان دیے ہیں دین پر استقامت علی الدین، دین پر استقامت۔ تو اس عنوان پر شیخ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے۔ تو میں تمام لوگوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرسکون اور وقار کا آپ لحاظ رکھیے، اور درس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ چٹھی آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ جو اپنے سوالات ہیں چٹھی پر سوال لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بکھرے ہوئے پیارے بھائی اگر قریب ہو جائیں تو زیادہ ہی پیارے لگیں گے۔ جو بوڑھے ہیں وہ دیواروں سے ٹیک لگا لیں، لیکن کو ابھی جوان ہونے کا کوئی تھوڑا سا بھی شک ہے تو وہ آگے ہو جائیں۔ جن بھائیوں کے جوال آن ہیں وہ اپنے جوال کو آف کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ باطل کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب دلائل کے میدان میں مار کھا جاتا ہے، مات ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس ایک ہی دلیل بچتی ہے، ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ بزرگان کے دین پر نہیں رہے۔ باطل دلائل کے سامنے لاجواب ہونے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑتا ہے۔ جس طرح اہل باطل ہر دور کے اندر، آج نہیں، ہر دور کے اندر دلائل کی دنیا میں ہارنے کے بعد ظلم و ستم کی طرف بڑھتے ہیں، اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، اور پھر جب کفار ظلم و ستم کے چکی کو چلاتے ہیں، اہل ایمان استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان زبان حال سے کہتے ہیں جو تمہارے جی میں آتا ہے کر گزرو، جو تم کر سکتے ہو کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی کو برباد کرو گے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ختم ہوتے ہی ہم ہمیشہ کے آرام میں چلے جائیں گے۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آتے ہیں اور آتے ہوئے جادوگری ہی سمجھتے ہیں۔ بادشاہ وقت سے کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کوئی انعام بھی ہے، لیکن جب دلائل و برہان سے پہچان جانتے ہیں کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سولی پہ ٹانگ دوں گا، میں تمہارے اعضاء کو مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ کہتے ہیں جو جی کرتا ہے کر لے، تو دنیا کی ہی زندگی کو ختم کرے گا۔ ارے بھلے آدمی، تو نہیں پہچانتا اہل ایمان کی جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، انہیں ہمیشہ کی آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی مل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی سیرت پہ چلنے کا اللہ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، اپنے آخری نبی اور اس کے ساتھیوں کے لیے اسوہ حسنہ بناتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو رکھتے ہیں۔ باپ سے کہتے ہیں بابا تم ان کو پوچھتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا ہوتا ہے، بابا یہ پتھر کی مورتیاں الہ نہیں ہو سکتی، بابا یہ بے جان شکلیں جو بول نہ سکے، جو کھا نہ سکیں، جو چل نہ سکیں، اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہ سکے، بابا یہ الہ نہیں ہوا کرتے۔ باپ کا ایک ہی جواب بچتا ہے جو ہر دور کے کافر نے دیا، وَہْجُرْنِی مَلِیَّا، بھاگ جا وگرنہ قتل کر ڈالوں گا، تجھے مار ڈالوں گا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، تیری باتوں سے میرے دین کے خلاف نفرت کی بو آتی ہے۔ قوم کو یہی سمجھاتے ہیں، قوم بلاتی ہے ابراہیم ہمارے مشکل کشاؤ، حاجت رواؤں، مددگاروں کی ٹانگیں تو نے توڑی ہیں، یہ خدا واڑے کے بت، ہم عید پہ گئے، میلے پہ گئے، عرس پہ گئے، پیچھے تو نے سب کا صفایا کر دیا، کیا تو نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں، یہ جو بڑا جس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے نا، یہ وڈی سرکار ہے، چھوٹوں سے لڑائی ہوگی چندے پہ، اس نے کہا سب کو ختم کرو، اپنی ہی دادا گیری رکھو،
اس نے کیا ہے۔ قوم کی گردنیں جھک گئی، قوم اپنے دل میں خود سوچتی ہے